نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون صدق اللہ العظیم۔ میرے انتہائی واجب الاحترام ساتھیوں اور میرے معاون اور سپورٹر، پچھلے ویڈیو میں نے آپ کے سامنے والدین کے بارے میں کچھ وضاحت کی۔ آج ایک مرتبہ پھر میں آپ کے سامنے ان والدین کی خدمت کے بارے میں کچھ وضاحت کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ آج کل معاشرہ ایسا بنا ہوا ہے کہ معاشرے میں اولاد اپنے ماں باپ کی کوئی قدر نہیں کرتی، ان پر ظلم کرتے ہیں، ان کو ان کے حق نہیں دیتے اور ان کو بوڑھاپے میں بھی مزدوری کرنا پڑ جاتی ہے۔ تو آئیے ہم اس معاشرے کو تبدیل کرنا ہمارے اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم اور آپ ایسا ذمہ داری ادا کریں تاکہ آئندہ کے لیے اس معاشرہ خوشحال اور پرامن معاشرہ بن جائے اور کوئی بچہ اپنے ماں باپ کی نافرمان نہ ہونا، ایسا اولاد بنانا، ایسا تربیت کرنا کہ ہر بچہ اپنے ماں باپ کی تابعدار بن جائے۔ یہ میرا خواہش ہے، اللہ رب العالمین اس کو پورا کر دے کہ ایسا معاشرہ اللہ رب العالمین ہمیں عطا کرے کہ جس معاشرے میں ماں باپ اچھی طرح زندگی گزارے، خوشحالی اور ترقی کا زندگی گزارے، ان کی زندگی میں راحت، سکون اور چین ان کو نصیب فرما، تاکہ وہ آنے والی اولاد کے لیے بھی وہ دعا کرتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں آپ کے سامنے کچھ وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ رب العالمین نے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، اللہ رب العالمین نے یہ حکم دیا ہے کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ نیکی کرو، اپنے ماں باپ کے ساتھ نیکیاں کرو، اچھی سلوک کرو، ان کی خدمت کرو، ان کے لیے اچھی زندگی میں اچھی سے اچھی انداز میں ان کے ساتھ گفتگو یہ انسان پر لازمی ہے۔ اگر وہ آپ شرک پر مجبور کرتے ہیں اور آپ شرک سے آپ کو علم ہے کہ یہ شرک ہے، تو اس سے اپنے آپ کو دور رکھنا آپ کی ذمہ داری ہے۔ اسی حالت میں اپنے ماں باپ کی بات ماننا آپ پر لازم نہیں ہے۔ اور شرک اور کفر کے علاوہ آپ کو دین کی طرف، آپ کو ایسے کاموں کی طرف راغب کرتے ہیں اور آپ کو حکم دیتے ہیں تو ان کو ماننا آپ کے لیے ضروری ہے۔ اگر دیکھا جائے تو اللہ رب العالمین نے اس انسان پر بہت سی نعمتیں کی، اور خود پیغمبر علیہ السلام کی مجلس میں ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید فرمائی ہے اس بات کی کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ایک شخص آیا اور انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ مطلب اس کا یہ ہے کہ میں اپنی زندگی میں کس کے ساتھ اچھا برتاؤ کروں، اچھا سلوک کروں، نیکی کروں، تو یہ کون ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تیری ماں اس حسن سلوک کی زیادہ لائق ہے کہ آپ اپنی ماں کے ساتھ اچھی سلوک کرتے ہو۔ تو پھر فرمایا اس کے بعد تو انہوں نے فرمایا ماں، تو پھر فرمایا تو اس نے فرمایا ماں، اور چوتھی مرتبہ یا تیسری مرتبہ یا چوتھی مرتبہ انہوں نے فرمایا تیرا باپ۔ اگر دیکھا جائے کہ ماں میں جب وہ ماں اور باپ یہ دونوں آپس میں شادی کرتی ہے تو شادی کرنے کے بعد اگر ان میں اولاد بڑھنے کا صلاحیت موجود ہو اور ان کی اولاد ہو جاتی ہے تو سب سے پہلے جب ماں کو تکلیف ہوتی ہے تو 9 ماہ ان کی پیٹ میں یہ بچہ کھاتی ہے، یہ پیتی ہے، اور 9 ماہ یہ ماں اپنے پیٹ پر ان کو بڑھتی جاتی ہے اس کی پیٹ میں، اور اس کے ساتھ وہ چلتی ہے، پھرتے ہیں، تکالیف برداشت کرتے ہیں، مشکل برداشت کرتے ہیں، اور اس کے بعد پیدائش کے بعد جب اس کی ماں ان کو 2 سال تک اور 3 سال تک وہ دودھ پلاتے ہیں اور ان کے طرح طرح کی تکالیف برداشت کرتے ہیں، تو حسن سلوک کے اچھی اور سب سے پہلی حقدار وہ اس کی ماں ہے، کیونکہ باپ وہ باہر سے
ان کے لیے کماتی ہے، ان کے لیے رزق تلاش کرتی ہے، اس کے لیے رزق لاتی ہے، تو باپ کا بھی درجہ ہے، لیکن سب سے پہلے اور اہم درجہ اس ماں کی ہے، جس ماں نے تم کو اپنے 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 جس ماں نے آپ اللہ رب العالمین کے حکم سے آپ کو پیدا کیا، اللہ رب العالمین نے صلاحیت ڈالی ان میں، اور اس ماں نے آپ کو پرورش کی اور طرح طرح کی تکالیف برداشت کی، تو اس ماں کو اچھی سلوک کرنا، اس ماں کے ساتھ حسن سلوک کرنا، اچھی برتاؤ کرنا، ان کے ساتھ نیکیاں کرنا، اس کے ساتھ احسان کرنا، یہ ہم اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ اگر ہم نے اپنے ماں باپ کی ذمہ داری اچھی طرح ادا نہیں کی تو کل وہی ماں باپ ہوگا اور اللہ رب العالمین کی دربار اور عدالت ہوگا اور ہمارا گریبان ہوگا۔ ہم اس والدین کے حق ادا نہیں کرتے تو اللہ رب العالمین ہمیں معاف نہیں کرتے۔ اگر ہم نے اللہ رب العالمین کے سامنے اور اللہ رب العالمین کے احکامات کے بعد اپنے والدین کے حقوق ادا کی اور ان سے دعائی لی ان کی وفات سے پہلے، اور وہ وفات ہو جائے اور وہ ہم سے خوش تھے، تو یہ سمجھنا چاہیے ہمیں کہ اللہ رب العالمین ہم سے خوش ہے۔ اگر ہم سے وہ ناخوش ہے اور ہم سے اداس ہے تو سمجھ جائے کہ اللہ رب العالمین ہم سے اداس ہے۔ تو آئیے انشاءاللہ عرض کرتے ہوئے میں بھی اور آپ بھی یہ عزم کرو، ارادہ کرو کہ آئندہ کے لیے کوئی ماں کوئی باپ ایسا نہ ہو کہ وہ ہم سے خفا ہو جائے، وہ ہم سے غمگین ہو جائے اور وہی حالت میں وہ ہمیں بد دعا نہ دی۔ انشاءاللہ ہم سب اپنے ماں باپ کی تابعداری کریں گے۔ انشاءاللہ آئندہ ویڈیو میں یہ بتاؤں گا کہ ماں باپ کی خدمت نہ کرنا ان کے لیے کون سا عذاب ہے۔